بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ویورز، طاہر منیر حاضر ہے آج ایک نئی سٹوری کے ساتھ۔ ویورز، آج کا جو ہم آپ کو واقعہ آپ سے شیئر کرنے جا رہے ہیں، جو سٹوری شیئر کرنے جا رہے ہیں، وہ بیس کرتی ہے کہ جب انسان کو جو بھی ملتا ہے، اس کی جو بھی کسی بھی سطح کی کنٹریبیوشن ہوگی، جو بھی اس کا عمل ہوگا، وہ اس کی نیت کے اس کے دار و مدار سارا اس کی نیت پہ ہوگا۔ تو انسان کا کام ہے سعی کرنا، کوشش کرنا، سٹرگل کرنا، ایفرٹ کرنا، باقی کام جو ہے وہ اللہ کے اوپر چھوڑ دے۔ اور انما الاعمال بالنیات، تو ویسے ہی ہمارے لیے مشعل راہ ہے ہی۔ تو ویورز، پرانے وقتوں میں کسی بستی میں ایک بہت ہی نیک اور صالح آدمی رہتا تھا، اور اس کی روٹین یہ تھی کہ وہ بہت عبادت گزار اور بہت صالح اور اخلاق والا آدمی تھا۔ تھوڑی بہت معیشت بھی تھی کہ اپنا جو اس کے اوپر ذمہ داریاں ہوں گی اپنے بچوں کی، اپنے ماں باپ کی، وہ اس کو بھی احسن طریقے سے انجام دے لیتا، اور ساتھ میں اللہ تعالیٰ کے دیے ہوئے وقت میں سے اللہ تعالیٰ کی عبادت اور ریاضت پہ بھی مصروف رہتا۔ تو یہ شخص ایک دفعہ اپنی عبادت میں ہی مصروف تھا، تو اس کو ایک شخص آ کے کہتا ہے کہ بات سن، تو بڑی عبادتیں کر کے خود کو ویک کر رہا ہے، کمزور کر رہا ہے، لیکن تجھے اس بات کا علم نہیں ہے کہ تمہارے ہمسائے میں لوگ ایک درخت کو پوجنے لگ گئے ہیں، تو تمہارا یہ بنتا ہے کہ تم ان کو اس شرک والے عمل سے باز کرو، ان کو کچھ سمجھاؤ یا وہ وجہ ہی ختم کر دو۔ وہ نیک آدمی تھا، اس کی نیت میں بھی اخلاص تھا، تو اس نے سوچا کہ جو لوگوں سے اتنی بحث کر کے ان کو دلائل دینے ہیں، ان کو منع کرنا ہے، ان کو سمجھانے پہ جو ہم نے اتنی کوشش کرنی ہے، تو میں وہ ریزن ہی ختم کر دیتا ہوں، میں درخت ہی کاٹ دیتا ہوں۔ تو وہ ایسے ہی اس نے کہا کہ جو یہ ٹینشن سے بچنے کے لیے یا الجھاؤ سے بچنے کے لیے یا فساد سے بچنے کے لیے اس نے یہ سوچا کہ ابھی تو لوگ ہوں گے ادھر، تو میں ایسے کروں گا، میرے تو ہمسائے میں یہ نزدیک ہے، تو میں رات کو جاؤں گا تو وہ درخت ہی کاٹ دوں گا، لوگوں کے ذہن میں آئے گا کہ یہ جو جس کی پوجا کر رہے ہیں وہ تو اپنی حفاظت کرنے کے لائق نہیں ہے، تو ہم کہاں اپنا سر کھپا رہے تھے یا سجدے کر رہے تھے یا منتیں مانگ رہے تھے۔ تو وہ اس نے یہ فائنل کیا۔ رات کو ایک مناسب ٹائم پہ جب ساری دنیا سوئی پڑی تھی، تو اس نے تیز دھار کا کلہاڑا لیا اور چل پڑا۔ ابھی وہ نکل کے تھوڑی دور ہی گیا تھا، تو ایک بزرگ شکل آدمی اس کو ملا، تو اس نے کہا بھئی کہاں کی راہ ہے؟ اس نے کہا بابا جی، یہ پتہ چلا تھا مجھے کہ یہاں ایک درخت ہے، اس کو لوگ پوجنے لگ گئے ہیں، تو میں نے سوچا کہ لوگوں کو سمجھاؤں گا، بحث کروں گا، لاجکیں لاؤں گا، منطقیں دوں گا، تو اس سے بہتر ہے کہ میں ان کی وجہ ہی کاٹ دیتا ہوں، ختم کر دیتا ہوں، لوگ خود ہی سمجھ جائیں گے کہ یہ ایک ایسا خدا ہے جو خود کی حفاظت نہیں کر سکا۔ تو اس نے کہا کہ بات سن، یہ تیرا کرنے کا کام تو ہے نہیں، تو اپنے کام سے کام رکھ، اپنے بیوی بچوں کو دیکھ، اپنی عبادت دیکھ۔ یہ کام تو ظاہر ہے پرانے زمانے کا قصہ ہے، اور یہ قصہ بھی بنی اسرائیل کے دور کا ہے، کے زمانے کا ہے۔ اور پھر اس نے کہا کہ بات سن، تو اپنے کام سے کام۔ اس نے کہا نہیں، میں یہی کام ہے میرا، میں یہ کر کے ہی چھوڑوں گا، تو آپ اپنے کام سے کام رکھیں، میرا راستہ چھوڑ دیں۔ اس نے بھی ضد کی کہ میں تمہیں یہ کام نہیں کرنے دوں گا۔ وہ نوجوان جو اللہ کا نیک بندہ تھا، اس نے بھی کہا کہ پھر میں تو یہ کر کے جاؤں گا۔ اب ان کی بحث شروع ہوئی، دونوں طرف سے جب انہوں نے ایک دوسرے کو قائل کرنے کے لیے باتیں دلیلیں دیں، وہ بھی کام نہ آئیں، تو یہ ایک دوسرے سے الجھ پڑے، یہاں تک کہ ان کے دست و گریبان ہونے کا نمبر آ گیا۔ اب یہ ایک دوسرے سے لڑ رہے ہیں، تو ایسے ہوتا ہے کہ وہ تو آدمی عمر رسیدہ تھا، تو یہ نوجوان جو اللہ کا نیک بندہ تھا، اس کے اوپر حاوی ہو گیا، اس کو گرا کے اس کے سینے پہ بیٹھ گیا، تو کہا اب بتا، تیرا پہلے کام ختم کروں یا تو اپنے آپ کو سائڈ پہ کرتا ہے؟ اس نے کہا نہیں بات سن، یہ تیرا مسئلہ ہے، تیرے لوگوں کا مسئلہ ہے، تو مجھے چھوڑ، میں نہیں درمیان میں آتا۔ یہ اس کے سینے سے اتر کے پھر چلنے لگے، تو پھر بھاگ کے گھوم کے آگے آ جاتا ہے۔ تو کہتا ہے بات سن، میری بات سن غور سے، مذہب بھی یہ نہیں کہتا کہ دوسروں کے جو ہوتے ہیں جن کو وہ خدا بناتے ہیں ان کو تم توڑتے پھوڑتے پھرو، اور اگر ہو بھی تو یہ انبیاء کا کام ہے،
بہت سے انبیاء جو ہیں وہ اس دنیا میں موجود ہیں. اللہ تعالیٰ کسی کی ڈیوٹی لگا دے گا. تو ایک عام آدمی ہے, اپنی عبادت کر, اپنے بچوں کا کھانا پینا دیکھ. تو یہ پھر اس نے کہا بابا تجھے میں پہلے بھی بتا چکا ہوں کہ یہ میں نے ہی کرنا ہے, تو نے وعدہ کیا تھا کہ میں درمیان میں نہیں ہوں, تو پھر آ رہا ہے. تو وہ پھر سے اس کو باتیں شروع ہو جاتی ہیں, وہ پھر لڑائی. پھر ایسے ہوتا ہے کہ وہ بچہ نوجوان اللہ کا نیک بندہ اس کو پھر اس کے اوپر حاوی ہو جاتا ہے, اس کو نیچے گراتا ہے, پیٹتا ہے, اور اس کو کہتا ہے اب بتا, اب تو میں تجھے نا ختم ہی کرنے لگا. اس نے کہا بات سن, ایک بار مجھے معاف کر دے, اب میں درمیان میں نہیں ہوں گا. دوسری دفعہ بھی اس کو چھوڑتا ہے تو وہ پھر سے گھوم کے اس کے آگے کھڑا ہو جاتا ہے. تو کہتا ہے پھر ٹھیک ہے, اب میں تجھ سے لڑوں گا نہیں, تجھ سے بحث بھی نہیں کروں گا, تجھ سے کچھ میں اپنا ایسا دلیل منطق نہیں لاؤں گا, میں صرف ایک بات کروں گا. اس نے کہا ہاں بات کر, جلدی کر. اگر تو تجھے میری بات سمجھ میں آئے تو خاموشی سے اپنا کلہاڑا لینا اور واپس چلے جانا, ٹھیک ہے. اور اگر سمجھ نہ آئے تو وہی کلہاڑا لینا اور جا کے درخت کو توڑ دینا, ختم کر دینا, کاٹ دینا. اس نے کہا ہاں ٹھیک ہے, اب مجھے آپشن دو, کیا بات ہے تمہاری. اس نے کہا بات سن, ابھی تو یہ درخت کاٹے گا, اس کو کاٹ کے نیچے پھینک دے گا, اور ظاہر ہے تو اللہ کے راستے میں یہ نیک عمل کرے گا کہ تجھے اللہ نیکی دے گا, تو یہ تو ایک نیکی ہوگی. ہاں بالکل ہے. تو کہتے ہیں اگر میں تمہیں اس سے بڑھ کر نیکی, اس سے اچھی نیکی کا آپشن دوں, ہاں بتا. کہتے ہیں میں تجھے 3 طلائی سکے روز دیا کروں گا, اس سے تم اپنے بچوں پہ خرچ کرنے کا بھی اجر ہوتا ہے, اپنے ماں باپ کے اوپر خرچ کرنے کا حکم ہوتا ہے, اپنے اوپر خرچ کرنے کا بھی اجر ہے, اور تو باقی اگر بچے گا کچھ تو وہ اللہ کے نام پہ سخاوت کر دینا, صدقہ کر دینا. تو اب بتا تجھے اتنی نیکیاں اچھی ہیں روز کی کہ تو ایک نیکی ایک دن کر کے اس سے قائل ہوگا. یہاں پہ وہ بچہ جو تھا, جو اللہ کا نیک بندہ تھا, وہ سلپ ہو جاتا ہے. اس نے سوچا کہ باقی بات تو ٹھیک ہے, یہ تو ایک دن کا اجر ہوگا, جتنا بھی ملے گا ایک نیکی. یہ جو بتا رہا ہے میری ضرورت کے تو 2 دینار ہوں گی یا 2 ہی سکے ہوں گے, تو میں ایسے کرتا ہوں یہی آپشن لے لیتا ہوں, روز سخاوت کروں گا, صدقہ کروں گا اپنے بچوں کا, میری معیشت کا بھی مسئلہ ختم ہو جائے گا. تو اس نے کہا ٹھیک ہے, ہاں میں درخت کو نہیں کاٹتا, تو مجھے 3 طلائی سکے دے دے. اس نے کہا بات سن, وہ میں تجھے ابھی نہیں دوں گا, تو جب بھی سو کے اٹھا کرے گا تیرے بستر میں, تیرے سرہانے کے نیچے 3 سکے تجھے مل جایا کریں گے. اس نے کہا ٹھیک ہے بھائی, ختم. وہ وہاں سے اپنا کلہاڑا لیتا ہے, واپس گھر آ جاتا ہے, آ کے اپنا سو جاتا ہے. صبح اٹھتا ہے تو سرہانے کے نیچے دیکھتا ہے اس کے واقعی نیچے 3 طلائی سکے پڑے ہوتے ہیں. وہ ایسے ہی کرتا ہے, ایک اپنی ذات پہ خرچ کرتا ہے, ایک اپنے بچوں کے لیے رکھ لیتا ہے, معاش کے لیے, اس کا دودھ دہی پانی بجلی گیس جو بھی ہوتا ہوگا اس دور میں خرچ, اور ایک سکہ ایمانداری کے ساتھ اپنے معاشرے میں جو کمزور حقدار لوگ تھے ان کے اوپر وہ خرچ کرنے لگ جاتا ہے. اب ایک دن گزرا, 3 طلائی سکے ملے, 2 3 4 5 10 جتنے بھی دن گزرے وہ اس کو ملتے رہے. ایک دن اس نے اٹھ کے دیکھا تو نیچے کچھ بھی نہیں تھا. اس نے کہا یہ تو بندہ اپنی بات سے پھر گیا ہوا ہے. اس نے جب رات آئی, اس نے واپس وہی کہاڑا اپنا تیز دھار کیا اور رکھ کے نا کندھے پہ چل پڑا, آج میں درخت ہی کاٹوں گا. جب وہ اس کے درخت کے پاس کہیں گرد و نواح میں پہنچا تو اسے وہی بابا پھر نظر آ گیا. اس نے کہا کہاں کا قصد ہے جوان, کدھر جا رہا ہے؟ اس نے کہا میں یہ درخت کاٹنے جا رہا ہوں. اس نے کہا تو درخت کاٹنے کیوں جا رہا ہے؟ کہ یہاں پہ شرک ہو رہا ہے, یہاں پہ کفر ہو رہا ہے, میں آج یہ وجہ ہی کاٹ دوں گا. اس نے کہا میں تو تجھے پہلے بھی نہیں کرنے دیا تھا, تو تمہیں آج بھی نہیں کرنے دوں گا. واپس وہ ایسے ہی ہوتا ہے, وہ شروع ہو جاتی ہے ان کی لڑائی کے آخر میں وہ بابا جو تھا, وہ بزرگ جو تھا شکل والا, وہ اس کے اوپر حاوی ہو جاتا ہے, اس کو نیچے گرا دیتا ہے, اس کے سینے پہ بیٹھ جاتا ہے. اور جیسے وہ پہلے والے نے اس کو آپشن دیا تھا کہ چل سائڈ پہ ہو جا, تو اس سے کہتا ہے بات سن, خاموشی سے اپنا کہاڑا پکڑ اور واپس چلا جا. وہ بڑا حیران ہوتا ہے کہ اس کو تو پہلے بھی میرے ساتھ اس کا آمنا سامنا ہوا ہے, تو میں نے اس کو حاوی ہو گیا تھا. تو کہتا مجھے چھوڑ, پیچھے اتر مجھ سے. وہ پیچھے اتر جاتا ہے, وہ پھر کہاڑا لے کے پھر درخت کی طرف جاتا ہے. وہ بابا پھر اس کے حاوی ہو جاتا ہے. وہ کہتا ہے یہ کیا مسئلہ ہے, میں نے لے کے کہاڑا واپس جانا یا نہیں, یعنی یہ ایک علیحدہ چیز ہے. پہلے مجھے یہ بتا کہ پہلے تو میں تجھ پہ حاوی ہوتا گیا, اور ویسے میں جوان ہوں, تو آج تو مجھ پہ حاوی کیسے ہو رہا ہے؟ اس نے کہا بات سن, میں کو بابا شابا نہیں ہوں, میں شیطان ہوں, ٹھیک ہے. پہلے جو تو مجھ پہ حاوی ہو جاتا تھا نا, وہ تیری نیت کا
اور تیرے نیت کا جو خلوص تھا، جو تیرے نیت کی سچائی اور کھراپن تھا نا، وہ تجھے مجھ پر حاوی کر رہا تھا۔ اور میں بے شک بہت طاقت اور کوشش سے تجھ سے میں الجھا ہوں، لیکن ہر دفعہ کیونکہ تیری نیت جو تھی وہ سچی اور خالص تھی، اور اس وقت تو مجھ پہ حاوی رہا۔ اور آج جو تو آیا ہے نا، آج تو درہموں کے لیے آیا ہے، تو اس دیناروں کے لیے آیا ہے، اس طلائی سکوں کے لیے آیا ہے جو تجھے صبح اٹھ کے تو نے دیکھا سرہانے کے نیچے نہیں تھے، تو تجھے وہ نہیں ملے تھے۔ آج تو میرے جو رزق تھا وہ ظاہر ہے میں نے کوئی صاف اور صالح طریقے سے تو حاصل نہیں کیا ہوگا نا، وہ بھی میں نے کسی کا حق ہی چھینا کہ تجھے دیا ہوگا۔ پہلے تیرا رزق بھی صاف تھا، تو نے میرا رزق بھی کھا لیا، اور تیری نیت جو تھی اس کا اخلاص اور کھراپن وہ بھی ختم ہو گیا۔ تو اب جو تھا وہ تو مجھ پہ تو حاوی ہونے سے رہا، اس لیے بات سن، نگل سائڈ پہ ورنہ تیری آج جان جائے گی۔ ویورز، اس سٹوری کو بڑے ہی ہمارے نیک اور صالح عالم دین ہیں، انہوں نے اپنی کتاب میں لکھا، اور میں نے ایک دوسرے بزرگ دین کے بڑے بزرگ ہیں ان سے سنا، تو میں نے سوچا کہ میں آپ لوگوں کے ساتھ بھی شیئر کر دوں۔ تو ویورز، اللہ تعالیٰ آپ کو آپ کی نیتوں میں، اللہ آپ کو آپ کے رزق میں برکت دے، صاف صفائی والا اور صاف نیت والا رزق دے، کیونکہ ہر چیز کا جو دار مدار وہ تو ہے ہی نیت کے اوپر ہی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ہم سب کی نیتیں صاف رکھنے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے، اور دنیا کا نظام تو چلنا ہی ہے، کبھی تھوڑے سے کبھی زیادہ سے، اس دنیا کی شیپ ایسی ہی ہے کہ اس پہ ہمیں سب کچھ مل نہیں سکتا۔ تو اپنی کوششوں میں، اپنی سعیوں، اسٹرگلوں، ایفرٹس میں اخلاص رکھیں۔ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ تو کیونکہ رزق کا وعدہ تو اس کے ساتھ ہے نا، تو وہ کسی کو بھوکوں نہیں مرنے دے گا انشاءاللہ تعالیٰ۔ تو اللہ تعالیٰ آپ کو، مجھے، ہم سب کو نیک، صاف، صالح رزق، نیک، صاف، صالح نیت عطا فرمائے۔ بہت بہت مہربانی، شکریہ، بہت خیال رکھیے گا اپنا۔ اللہ حافظ۔